اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعا، جیسا کہ ہم سب ایک فارمیٹ فالو کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں وہ کچھ تو آلریڈی آپ لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہی ہوں گی، آسان والی ہی سلیکٹ کی گئی ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ یہ ساری قرآنی دعائیں ہیں اور بہت ڈیپتھ ہے ان میں، بہت زیادہ مفصل دعائیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کی دعاؤں کو قبول کریں۔ آج کی جو دعا ہے وہ ہے، جسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، کہ ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنی نسلوں کی اور اپنے پیاروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ جنت میں ہم سب کو ساتھ جانا ہے، وہ بھی جو اب چلے گئے ان کے لیے تو آپ مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن جو دنیا میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے پیارے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو ان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر فتنوں کے اس دور میں۔ تو دعا سیکھتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ جو سورہ فرقان کے اندر جو عباد الرحمن ہیں ان کی دعا ہے، اور ہم سب عباد الرحمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات آ، آ، بنا سکیں، اب وہ اختیار کر سکیں صفات جو اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری ازواج میں، ہمارے ازواج میں، اور زوج جو ہے وہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زوج میں دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ وذریاتنا، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں، ٹھیک ہے، یہ ذریاتنا ہے، اور ہماری اولادوں میں یعنی جمع ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وجعلنا، اور بنا ہمیں، للمتقین، متقین کے لیے، امامہ، سربراہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ایک مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک وہی زوج یا وہی اولاد ہو سکتی ہے جو اللہ کی فرما بردار ہو۔ اس کے علاوہ کب آپ خوش ہوتے ہیں اپنی اولاد اور اپنے ازواج کو دیکھ کر؟ جب وہ صحت کی حالت میں ہوتے ہیں، جب وہ ہوتے ہیں، جب اولاد آپ کی فرما برداری کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بات مانتے ہیں۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما ہمارے ازواج میں، ہماری اولاد میں، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے سیکھا تھا نا کہ دنیا میں بھلائی کیا ہے، تو ہر ہر پہلو میں جو چیز خوش کن ہے، جو چیز اطمینان قلب ہے، جو چیز آخرت کے لیے بہتر ہے، وہ حسنہ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی حسنہ سے ہی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اولاد اور ازواج میں ان کی صحت اور تندرستی، ان کی آپ کی طرف ان کی مثبت سوچ، مثبت رویہ، اولاد کا آپ کا فرما بردار ہونا، اولاد کا اور ازواج کا دین پر چلنا، اللہ کا فرما بردار ہونا، آخرت کے لیے فعال ہونا، گویا اس ایک دعا کے اندر ہم اپنی پیاروں کے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہوں گے جو حسنات میں بڑھے ہوئے ہوں گے، اور جو حسنات میں آگے جائیں گے وہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پائیں گے۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہم میں سے ہر ایک راعی ہے نا، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ رعیت ہوتی ہے۔ آپ اگر ازواج کی بات ہو رہی ہے، شوہر کی بات ہو، تو شوہر جو ہے اس کے لیے اس کی بیوی اور بچے اور گھر کے دیگر افراد، مرد کے لیے اگر بہن بھائی چھوٹے ہیں تو وہ بھی اس کی رعیت میں آتے ہیں۔ اسی طرح ماں کی رعیت میں بچے آتے ہیں، استاد کی رعیت میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یعنی جس جس کے لیے وہ جواب دہ ہے، وہ مکلف ہے، ان تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس کی رعیت میں آتے ہیں۔ اسی طرح وہ لیبریٹ کر لیں آپ تو حکمران تک، طبقے تک یہ بات چل جاتی ہے امامت کی۔ اگر آپ دین پھیلا رہے ہیں تو دین میں آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے ساتھ جو اس کام میں معاون ہے، وہ آپ ان کے لیڈر ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کے امام ہوتے ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما مینس کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے انڈر لوگ آ رہے ہیں، جن کے لیے ہم رائی ہیں، جن کے ہمیں نگران بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک بنا دے۔ تو اس میں ایک مرتبہ پھر آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کلیگس جو آپ کی ٹیم ممبرز ہیں وہ سب بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تقوی کی دعا شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر شوہر یہ دعا کر رہا ہے تو پھر اس کی بیوی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے دیگر جو گھر میں گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس نیت کے ساتھ اس کو دعا کو پڑھنا ہے، اس کے پورے شعور کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور رمضان میں اپنے لیے تو دعائیں کرنی ہی کرنی ہے، اپنے پیاروں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تقوی کے راستے پر لے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ دیکھیں، جب اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے نا اللہ کی، جب ازواج فرما بردار ہو جاتے ہیں اللہ کے، تو پھر وہ آپ کے لیے خود بخود جو ہے وہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے فرما بردار بنائیں گے ان کو، تو آپ کے لیے تو وہ فرما بردار ہو ہی جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ بندوں کو کبھی بھی دکھ نہیں دے سکتا، وہ بندوں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی رہتا ہے۔ چلیں آج کی حدیث دیکھتے ہیں۔ آج کی حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر حسب استطاعت عمل کرنا۔ اب اس کے حسب استطاعت کا کیا مطلب ہے یہ بھی سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به فآتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر۔ ابو ہریرہ تو ان کی کنیت ہے نا، تو عبد الرحمن بن صخر ان کی روایت ہے، ان کا نام ہے، رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، سنا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یقول وہ فرما رہے تھے، ما نہیتکم، ما جس سے، نہیتو میں روک دوں، کم تم سب کو، عنہ اس سے، فاجتنبوہ تو تم سب اس سے رک جاؤ، تم سب اس کا اس سے اجتناب کرو۔ جب میں جس چیز سے تمہیں روک دوں تو تم سب اس سے رک جاؤ۔ وما امرتو اور جس چیز کا میں حکم دوں، کم تم سب کو، بھی ساتھ اس کے، فاتو تو کرو، آؤ یا کرو، من ہو اس کو، مستطاعتم جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی اللہ نے جتنی تمہارے اندر اہلیت رکھی ہے، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو کر گزرو۔ فانما اہلک تو بے شک ہلاک ہوئے، الذین من قبلکم وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کثرت مسائلہم ان کی کثرت سوال کی وجہ سے، واختلافہم اور ان کی اختلافات کی وجہ سے، علی انبیائہم جو انہوں نے اپنے انبیاء سے کیے۔ دین کا حصہ یہ ہے، وہ جیسے ہم نے بالکل آغاز میں متقین کی صفات پڑھی تھی نا، کہ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئیں، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ تو وحی خفی جو حدیث ہے، جو سنت ہے، اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، تبھی ہم قرآن کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں گے۔ تو جو وحی خفی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ڈوز ہے اور ایک ڈونٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، رک جائیں، سٹاپ کر جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر لیں۔ یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، مستطاعتم جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی تھی تو یا تو وہ اپنے نبی سے اختلاف کرتے تھے، یا پھر یہ کہ سوال کر کر کے عمل کو اپنے لیے مشکل بنا دیتے تھے۔ جیسے وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے جب حج کی فرضیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے حسب استطاعت، زندگی میں ایک بار حج فرض کر دیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہر سال؟
کیا صاحب استطاعت پر حج فرض ہو گیا ہے تو کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر اس نے کہا کیا ہر سال؟ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، تم اس کو کر نہ سکتے۔ تو بلا وجہ کے سوال پوچھ پوچھ کے، بلا وجہ کی اس کے اندر باریکیاں نکال نکال کے، جیسے اب ایک سوال کسی کا آیا کہ صدقے میں لڑکے کے لیے دو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور لڑکی کے لیے ایک، تو کیا دونوں بکریاں ہونی چاہیے یا دونوں بکرے ہونے چاہیے یا ایک بکری ہو اور ایک بکرا ہو؟ جب آپ کو کہا کہ دو جانور ذبح کرنے ہیں، اب وہ دو آپ بکریاں کر دیں یا بکرے کر دیں، آپ اس میں کیوں اتنی نیند میں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جتنا ہم اس کو مشکل کریں گے اپنے لیے اتنا ہی زیادہ، جیسے وہ بنی اسرائیل نے کیا تھا نا کہ ایک وہ گائے کا حکم دیا ذبح کرنے کا، تو اچھا وہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو؟ ایک تو یہ کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرنا نہیں چاہتا، اور ایک یہ کہ کچھ زیادہ ہی باریک بینیوں میں پڑھ کے وہ اپنے لیے مشکل کر لیتا ہے اس کو، اس پر عمل کرنا۔ تو فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھی بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے اپنی اہلیت اور استطاعت کے مطابق اس کو مان لو۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری استطاعت کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی آئے گا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو یہ ہماری استطاعت کیا ہے، اس کو یہیں پر سمجھ لیتے ہیں۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمت دی ہے۔ مثلا آپ 5 نمازیں فرض ہیں، سو وہ فرض ہیں، وہ تو ادا کرنی ہی ہیں۔ اب اس میں اگر آپ بیمار ہیں اور اتنے شدید بیمار ہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس وقت وہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ قیام کریں۔ ٹھیک، تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے کر سکتے نماز تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری استطاعت جتنی جتنی انسان جتنا زیادہ کسی چیز کے لیے کی اہلیت رکھتا ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات دیے ہیں فرائض میں۔ ٹھیک ہے، روزہ ہے، آپ بیمار ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ بعد میں پورے کر لیں۔ تو اللہ نے بندے کی استطاعت کے مطابق اس کو فرائض میں احکامات دیے، لیکن نوافل میں اللہ تعالیٰ نے چوائس کھلی چھوڑ دی ہے۔ جیسے اس میں سورہ مزمل میں آتا ہے نا کہ رات کے قیام کے لیے کہ آپ نصف رات قیام کریں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم۔ ٹھیک، تو اب اس میں جتنی استطاعت جس کے اندر ہے، جو جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ ٹھیک، اس میں یہ مت کریں کہ نہیں اب میں تو پوری رات ہی قیام کروں گا یا میں تو آدھی رات کروں گا۔ سنت تینوں طریقے سے ثابت ہے، آپ سنت کو فالو کریں اور آپ قیام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کرنے کوشش کریں کہ کریں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم عمل کریں، عمل میں مبالغے میں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، مستطاعتم کا مطلب کیا ہے کہ جتنی آپ کے اندر ہمت ہے وہ کریں، مبالغے میں نہ جائیں، تنگ نہ کریں اپنے آپ کو۔ لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ کی نیند ہے تو آپ کے مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، نہیں، نیند کو مینج کیا جا سکتا ہے، بھوک کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان آتا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، تاکہ یہ ہمیں ہماری استطاعت دکھا سکے کہ دیکھیں آپ کتنا بھوکے پیاسے رہ کے بھی کتنا زیادہ ایفیکٹولی عبادت کر سکتے ہیں، کتنا زیادہ آپ اپنے منہ کو بند رکھ سکتے ہیں۔ مطلب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور کوئی اس سے جھگڑا کرتا ہے تو آگے سے اس کو جواب نہ دے بلکہ کہ انی صائمن۔ تو یہ ہماری استطاعت ہمیں دکھاتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز غضب ناک کر رہی ہے، آپ کو ایک بات پہ غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ اس پر اس طرح سے اس کو رسپانس نہیں کرے رمضان میں جس طرح کہ آپ عام دنوں میں غصے میں رسپانس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں نا، یہ ہمارے اندر استطاعت یہ ہے نا۔ سو استطاعت اپنی خود پتہ کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے۔ نفس کو کمفرٹ زون سے نکالیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے۔ ہاں، جتنا آپ کی استطاعت ہے اس سے آگے مت جائیں، اس سے آگے آپ جا کے کریں گے تو پھر ایک دن تو کریں گے لیکن اس کام میں مستقل مزاجی نہیں ہوگی، اور اللہ کے نزدیک وہی کام بہترین ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ ایک دن آپ پوری رات کے قیام کر لیں اور اگلے دن آپ فجر بھی قضا کر دیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، سو اپنی اپنی استطاعت ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔
اور ہر ایک کی اہلیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی سکلز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو جتنا جس کو سکل دی گئی ہے، جتنا جس کو اہلیت دی گئی ہے، سب سے پہلے تو اپنا پوٹینشیل پتا کریں، اور رمضان اسی لیے ہے، اس میں آپ کو آپ کا پوٹینشیل نظر آئے گا۔ آپ راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، آپ سحری میں اٹھ بھی جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ عام دنوں میں بھی اٹھ سکتے ہیں، آپ راتوں عشاء میں لمبی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں عام دنوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ قرآن سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی ٹائم مینج کر لیں، اگر ٹائم ٹیبل بنا لیں تو گھر کے کاموں اور دیگر کاموں کے ساتھ آپ قرآن کی کلاس بھی لے سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس رمضان کو چونکہ ہم نے ٹارگٹ یہ رکھا ہے کہ ہم اپنی ٹائم کنزیومنگ مطلب اپنی اپنی ذات کے اوپر کام کریں اور شیڈیول کریں اپنے آپ کو، کہ ہم کس طرح آئندہ بھی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ رکھیں گے، تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اپنی ٹریننگ کرنی ہے، سیلف ٹریننگ کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم ہمیں کوئی اور سیدھا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو سیدھا کر سکتے ہیں، ہم خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، دوسرے صرف بتا سکتے ہیں۔ پیغمبروں کا کام بھی صرف بتا دینا تھا، ہدایت پہ وہ بھی نہیں لا سکتے، تو خود اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، اور خود سیدھا کرنے میں ہم تب کامیاب ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سو ہم ہیں، ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول ہے، اور ہمارا اللہ ہے، اور ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔